الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جناب صدر مجلس حضرت حاکف سعید صاحب اور معزز علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تنظیم اسلامی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ایک بہترین موضوع پہ، جس کی آج کے دور میں ضرورت ہے، اتنی شاندار مجلس منعقد کی ہے۔ آج ہمارا جو میڈیا ہے وہ طمع کا اور اغیار کا غلام ہے، وہ تجارت ہے ایک، اور اس وقت اسلام کی اور مسلمانوں کی آواز کو دبا کے اغیار کے افکار کو پیش کر رہا ہے۔ بے شک یہ میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اس وقت ہر گھر کے ہر کمرے میں موجود ہے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس قسم کی محفلیں ہم منعقد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ حق کی آواز، اسلام کی آواز، دین کی آواز، مسلمانوں کے دل کے جذبات کی آواز انشاءاللہ یہ قوم تک پہنچے گی، اور یہی آواز انشاءاللہ مؤثر ہوگی۔ اب حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان بنا، اور پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ بنی۔ مسلم لیگ کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کا تحفظ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے یہ جماعت بنائی گئی تھی، اور پھر اس جماعت نے یہ آواز لگائی تھی کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ایک قوم نہیں ہے، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا مزاج الگ ہے، اور ان کی معاشرت الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ان کا طرز زندگی الگ الگ ہے۔ اس لیے جب انگریز اس علاقے سے جا رہا ہے تو یہاں دو مملکتیں قائم ہونی چاہیے، ایک مسلمانوں کی اور ایک غیر مسلموں کی۔ لوگ عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی آزادی کے لیے حاصل کیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کا تشخص الگ ہے، مسلمانوں کی پہچان الگ ہے، تو یہ مسلمان 1-2 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے اس خطے میں نہیں آئے تھے، بلکہ اگر یہ مسلمان انہی ہندوؤں کی اور سکھوں کی اولاد سے ہیں
تو یہ انہی میں سے ہیں، اور اگر یہ باہر سے آئے ہیں تو 1 صدی نہیں بلکہ قیام پاکستان کا مطالبہ جب رکھا گیا ہے تو اس سے کئی صدیاں پہلے یہ یہاں آ چکے ہیں اور اس معاشرے کے اندر گھل مل چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں تو ان کی معاشرت یہاں کے ہندوؤں سے الگ ہے، ان کی خصوصیات الگ ہیں، تو یہاں کے لوگوں کے مزاج میں اور مسلمانوں کے مزاج میں درمیان میں خط کس نے کھینچا؟ یہ کس چیز نے ان کو الگ کیا؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی رنگ کی بات نہیں تھی، یہاں پر رنگ ایک ہی جیسا تھا، کوئی زبان کا فرق نہیں تھا، ہندو اور مسلمان زبان ایک جیسی بولتے تھے، یہاں کے کھانے کے انداز میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ ایک ہی جیسے کھانے کے انداز ان کے چلتے تھے، یہاں کی کیا صوبائی تعصب نہیں تھا جیسا اس وقت پاکستان میں بعض لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت اس قسم کا کوئی صوبائی تعصب بھی نہیں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ لسانی تعصب کوئی نہیں، رنگ اور نسل کا تعصب کوئی نہیں ہے، تو پھر آخر مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ الگ الگ کیوں شمار ہوتے ہیں؟ ان کو الگ کس نے کیا؟ ان کو الگ کرنے والی چیز جو ہے وہ کلمہ طیب ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صرف نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، صرف نعرہ نہیں تھا بلکہ جس بنیاد پہ مسلم لیگ بنی ہے، جس بنیاد پہ سن 40 میں 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہندو میں اور مسلمان میں فرق ہوا ہے، مسلم اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے، اور یہ فرق جو ہے یہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ ہمارا لادین طبقہ جو ہے یہ اپنے مفادات کے مطابق اپنا نقطہ نظر بدل لیتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، رائے عامہ کی بات کرتے ہیں، اسمبلی کے تقدس کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کے مفادات یہ جمہوریت کے راستے سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، اسمبلی کے فیصلے ان کے مفادات پہ چوٹ ڈالتے ہیں، تو اس وقت پھر ان کو اسمبلی کا تقدس بھی بھول جاتا ہے، پارلیمنٹ کا تقدس بھی بھول جاتا ہے، رائے عامہ کا تقدس بھی بھول جاتا ہے، جمہوریت بھی ان کو بھول جاتی ہے۔ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ پاکستان جب بنا تو پہلی وہ اسمبلی جو اس ملک کی بانی تھی، وہ پارلیمنٹ پاکستان کی قیامت تک آنے والی پارلیمنٹوں سے زیادہ فائق ہے، اس لیے کہ بعد میں آنے والی پارلیمنٹ وہ نہیں ہے جس نے پاکستان بنایا ہے، وہ پارلیمنٹ وہ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا اور اس نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی۔ یہ جمہوری راستے سے یہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے۔ اس کے بعد سن 73 کا جب آئین بنا ہے تو 73 کا آئین بھی پارلیمنٹ نے بنایا۔ پارلیمنٹ میں جو بیٹھنے والے تھے وہ انہی مسلمانوں کے منتخب نمائندے تھے، انہوں نے آ کے کیا یہ آئین بنایا، اور اس میں اکثریت علماء کی نہیں تھی۔ اتنی بڑی اسمبلی میں 10 بھی علماء کرام نہیں ہوں گے، لیکن یہ اسلامی آئین جو ہمارے ملک کا ہے یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کو یہ آئین کی اسلامی دفعات اور اسلامی مزاج یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے، جبکہ یہ جمہوریت کے راستے سے آیا ہے جس کو یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے راستے سے آیا ہے جس کو یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ اور یہ لبرل پاکستان، سیکولر پاکستان،
اس کا نعرہ سب سے پہلے لگاتے رہے، لیکن حکومتی سطح پہ اس کی آواز جو سب سے پہلے جد و جہد جس نے شروع کیا وہ پرویز مشرف ہے۔ طاقتور حکومت اس کی تھی، فوج کی طاقت اس کے ساتھ تھی، وردی کی طاقت اس کے ساتھ تھی، لیکن جب وہ اسلام سے ہٹ کے لبرلزم کے راستے پہ چلا ہے تو پھر قوم نے اس کو گوارا نہیں کیا اور اس کو بے عزت ہو کے منصب صدارت سے الگ ہونا پڑا۔ جو پالیسی اس نے اختیار کی تھی وہی پالیسی مسلم لیگ کاف نے اختیار کی، اور سن 2008 میں پاکستان کے غیور مسلمانوں نے ان کو رد کر دیا۔ یہ دوسری مرتبہ ہماری قوم نے اس نقطۂ نظر کو، پرویز مشرف کے نقطۂ نظر کو رد کیا ہے اور اسلامی نقطۂ نظر کے اوپر مہر لگائی ہے، اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا، یہ بھی پرویز مشرف کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہوئے، تو سن 2013 میں آ کے قوم نے ان کو بھی مسترد کیا، ان کو بھی ایوان سے باہر نکالا۔ یہ بار بار جو قوم کا فیصلہ ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو نظر آنا چاہیے۔ اگر یہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں، رائے عامہ کا نام لیتے ہیں، تو یاد رکھیے رائے عامہ جو ہے وہ لبرلزم کے ساتھ نہیں ہے، وہ اسلامی پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی ملک کو ترقی دینے کے لیے ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں، یہ ترقی کا راستہ ہے۔ تو یاد رکھیے صدام حسین لبرل نہیں تھا؟ کیا بشار الاسد لبرل نہیں ہے؟ کیا لیبیا کا قذافی لبرل نہیں تھا؟ تو کیا ان کے لبرلزم نے کتنی ترقی ان کو دی ہے؟ عراق کو کتنی ترقی دی ہے؟ شام کو کتنی ترقی ہو گئی ہے؟ لیبیا کو کتنی ترقی ہو گئی ہے؟ تو اگر یہ ترقی کا راستہ ہوتا تو قوم سوچ لیتی، لیکن ہمارے مسلم حکمرانوں میں سے جو حکمران اس راستے پہ گئے ہیں وہ صرف وہ تباہ نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے ملک کی تباہی کا سبب بھی بنے ہیں۔ اور اگر بالفرض ہمارے اکابر نے قرارداد مقاصد پاس نہ کی ہوتی اور اس کو اسلامی رخ نہ دیا ہوتا تب بھی پاکستان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے نعمت ہے کہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے ان کو مواقع ملے ہوئے، میڈیکل کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں اور باقی دیگر تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آج متحدہ ہندوستان ہوتا تو ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ مواقع نہیں تھے، وہ اتنے نوجوان ہمارے ڈاکٹر نہ ہوتے، وہ اتنے عہدوں پہ نہ ہوتے، اور آج پاکستان کے نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کا نام یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، عرب ممالک میں روشن کر رہے ہیں۔ یہ سارے ترقی کے مواقع جو ہیں یہ پاکستان نے ان کو مہیا کیے۔ آپ فیصل آباد سے شیخو پورہ کی طرف چل جائیں تو کوئی جگہ آپ کو خالی نہیں ملے گی جہاں انڈسٹری لگی ہوئی نہ ہو۔ لاہور سے شیخو پورہ کی طرف آ جائیں، فیصل آباد سے آپ مختلف روڈوں پہ نکلیں تو آپ کو انڈسٹری نظر آتی ہے۔ آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، تھوک کی مارکیٹیں میں ہوں یا پرچون کی مارکیٹیں ہوں، اس میں آج آپ کو مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج پاکستان زرعی راستے سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمت دیتے ہیں تو ان کا تقاضا ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، میرے شکر گزار بندے بنو۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دین پہ چلیں، اللہ کے دین کو نافذ کریں۔
اللہ کے دین کو ہر جگہ پہ مقدم کریں، ورنہ جو اللہ کسی قوم کو یہ نعمتیں دیتے ہیں تو وہ اللہ وہ نعمتیں چھین بھی لیا کرتے ہیں، وہ چھیننے پہ بھی قادر ہیں۔ جو میں نے آیات اس وقت پڑھی ہیں قوم سبا کی، تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو باغات دیے تھے، ڈیم بنائے ہوئے تھے، پانی کا ایک نظام تھا، نہروں کا ایک نظام تھا، زرعی ملک تھا، باغبانی تھی، ساری نعمتیں وہاں پر تھیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کا جو نظام تھا، جو ان کے ڈیم تھے، اسی کو ان کی تباہی کا سبب بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں چھین لیں اور فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ لیکن یہ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب ساری قوم جو ہے وہ اللہ کی باغی بن جائے۔ لیکن الحمدللہ اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران بے شک اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں، ہمارا میڈیا اپنے راستے سے بے شک ہٹ گیا ہے، لیکن ہماری قوم جو ہے وہ اپنی قلبی وابستگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی رکھتی ہے۔ یہ مسلم لیگ کے نام سے ووٹ لے کے آئے ہوئے اور دینی ووٹ ان کو ملا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے تو لوگوں نے تو ان کو دین کا ہمدرد سمجھ کے ووٹ دیا تھا، یہ سمجھ کے ان کو ووٹ دیا تھا کہ یہ 10 سال جو ہے مکے اور مدینے میں رہ کے آئے اور مکے اور مدینے کے اثرات ان کے اندر ہوں گے، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن کے آئے ہوئے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس راستے کو چھوڑ دو، ہم یہ بھی نہیں آپ سے مطالبہ کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا نام بدل دو۔ جس طریقے سے بنگلہ دیش کی حکمران جماعت جو ہے وہ عوامی جمہوریہ اپنا نام رکھا ہوا ہے، آپ مسلم لیگ کی بجائے اس قسم کا کوئی نام رکھ لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے اپنی شناخت کو بدل دیا ہے، پہلے ہم مسلم لیگ تھے، اب ہمارا نام عوامی جمہوری پارٹی ہے، اور یہ تبدیلی کر کے ہم اسلام چھوڑ کے اب تمہارے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں، لبرل پاکستان بنانا چاہتے ہیں، آئیے میدان کے اندر اسمبلی توڑیے، دوبارہ انتخابات کرائیے، پھر دیکھیے کہ قوم آپ کو قبول کرتی ہے یا آپ کو رد کرتی ہے۔ تو یہ جس راستے پہ ہمارے حکمران اس وقت چل پڑے ہیں، یہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، اس قسم کا راستہ اس سے پہلے اکبر بادشاہ نے بھی اختیار کیا تھا، اور اس وقت ہندوستان پہ اکثریت ہندوؤں کی تھی، اس لیے اس کے اور وہ بادشاہت تھی، جمہوریت نہیں تھی، وہ ووٹوں کے ذریعے سے نہیں آئے تھے، 5 سال کے بعد دوبارہ بھی عوام کے پاس انہوں نے نہیں جانا تھا، اس لیے اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ تھے اس وقت بھی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک مرد قلندر پیدا کیا تھا جس کو حضرت سید احمد مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کی حکمت اور بصیرت نے حالات کا رخ بدلنے کی کوشش کی اور پرامن طریقے سے خون بہائے بغیر اس انداز سے اصلاح احوال کی کوشش کی ہے کہ اکبر کے بعد پھر شاہ جہاں آیا، شاہ جہان کے بعد پھر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے، تو عالمگیر کے زمانے کے اندر اس کے اثرات اکبر بادشاہ کے مکمل طور پہ ختم ہو چکے تھے۔ یہ لوگ تو بہت کمزور ہیں، یہ جو انہوں نے کڑے تیار کیے ہیں ان کی بیویاں ان کو کڑے پہنوائیں گی اور یہ جو ہے یہ مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتیں باقی نہیں ہیں، آزاد عورتیں انہیں کی ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ اس کا شکار ہو گئے۔ اب ذرا حکومت سے نکلنے دیں ان کو تھوڑا سا، پھر دیکھیں کہ یہی قانون جو ہے وہ ہمارے خلاف نہیں چلے گا، یہ قانون جو ہے یہ ان کے خلاف چلے گا، اور مشکلات جو ہیں وہ ان کے گھروں میں ہیں، ہمارے مشکلات نہیں ہیں۔ آج عورتیں جو ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی عورتیں دعویٰ کر رہی ہوں میں اس کی بیوی ہوں،
یا یہ ہے کہ دعویٰ یہ ہو کہ ہماری بچی اس کی بیوی تھی اور وہ گم ہو گئی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اگر تشدد کی کوئی بات ہے تو وہ ان کے گھروں میں چل رہی ہے، یہ سوالات انہی کے گھروں میں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی تشخص اس کا برقرار رہے گا۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا اختیار چلتا ہے ہم اپنا کام کریں وہاں پر۔ ہم اگر تاجر ہیں تو اپنی تجارت کو اسلامی اصول کے مطابق ڈھالیں، اس میں سے جھوٹ نکالیں، فریب نکالیں، ملاوٹ نکالیں۔ اور اگر ہم تعلیمی اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو تعلیم کو جو تقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور استاد کو باپ والی جو شفقت دی ہے، اس تقدس اور شفقت کو لے کے آگے چلے۔ اور جو آدمی جس شعبے کے اندر ہے، جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو اسی انداز سے لے کے چلے، اسی موعظت حسنہ کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اپنی بات کو لے کے چلے، جس حکمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اگر کیا ہے اپنی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اپنے اپنے شعبے کو درست کر لے، استاد صحیح معنوں میں استاد بن جائیں، تاجر صحیح معنوں میں تاجر بن جائیں، علماء اکرام اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے لگ جائیں، تو پھر ہمیں کسی رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اسلامی تشخص جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔